بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سردیاں کیوں آتی ہیں، سردیوں میں کیا کام کرنے چاہیے اور اسلام ہمیں سردی کے حوالے سے کیا بتاتا ہے۔ تو چلیے اس ٹھنڈ میں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے تمام ویورز سے کہنا چاہیں گے کہ سردیوں میں اپنا بہت خیال رکھیں، ننگے پاؤں پانی سے پرہیز کریں، جیکٹ، ہائی نیک سویٹر جو چاہیں پہن کے رکھیں تاکہ خود سیف رہ سکیں۔ اور پہلی بات اس طرف چلتے ہیں کہ سردیاں آتی کیوں ہیں۔ جس طرح گرمیاں آتی ہیں، گرمیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سردیاں آتی ہیں تو سردی بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ سردیاں آتی کیوں ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 537 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، ختم کر دیا ہے، جلا دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سردیاں آتی ہیں اور جو گرمیاں آتی ہیں، ان دونوں کی وجہ وہ جہنم کا سانس لینا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا۔ مگر ٹھہریے، آپ کہیں اپنے ذہن میں یہ تصور نہ بنا لیں کہ جو سردی آتی ہے یہ چونکہ دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی بری چیز ہے۔ ہرگز ایسا تصور نہ کریں، بلکہ ایک اور حدیث پاک سنیے، شعب الایمان کی حدیث نمبر 3940 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزے رکھتے ہیں، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام یعنی نوافل وغیرہ کی کثرت کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کے لیے موسم سرما یہ بہار کا موسم ہے، عبادتیں کرنے کا موسم ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ تو اس موسم کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی برا موسم ہے، بلکہ یہ بڑا اچھا موسم ہے، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کا موسم ہے، اللہ رسول کی عبادتیں کرنے کا موسم ہے کہ دن میں چھوٹا وقت ہوتا ہے، دن بڑے قلیل ہوتے ہیں، تو اگر روزہ رکھا جائے تو بہت کم مشقت کہ سردیوں میں ویسے ہی پیاس نہیں لگتی اور کھانے کی بھی اتنی طلب نہیں ہوتی، تو اگر سردیوں میں روزے رکھے جائیں تو بغیر تکلیف کے بڑے آرام سے روزے رکھے جائیں گے اور ثواب پورا ملے گا۔ تو سردیاں کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسم سرما کی آمد کو خوش آمدید کہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والوں کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزے دار کے لیے اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سردیوں کے آنے پر خوش ہوا کرتے تھے اور خوشی کے ساتھ ساتھ عبادتوں کی کثرت کیا کرتے تھے، راتوں کو نوافل پڑھتے تھے اور دن میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اصحاب پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو رات میں قیام کرنے کی کوشش کریں، اور جو روزے رکھنے چاہیے جمعرات اور پیر کے کم سے کم ان کی کوشش کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سردی کے آنے پر سست ہو جاتے ہیں، اپنی محنت کو کم کر دیتے ہیں، اپنی کوششوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو صحابہ اکرام جو کہ عظیم ہستیاں ہیں، وہ سردیوں میں کیا کرتے تھے کہ جب سردیاں آتی تھیں تو وہ اپنے پچھلے معاملات کو روکتے نہیں تھے، بلکہ جیسے پچھلے معاملات جاری رکھتے تھے سردیوں میں بھی انہی عمل کو جاری رکھتے تھے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ سخت سردی کے باوجود صحابہ اکرام مہاجرین اور انصار مل کے خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس نہ غلام تھے جو ان کی کھدائی میں مدد کرتے، نہ اور کوئی ایسا ساز و سامان تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بھوک کے باوجود، تھکن کے باوجود
سردی کے باوجود بھی خندق کھود رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ تو دیکھا آپ نے کہ کتنی سخت سردیاں ہوں اور صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا کہ وہ اپنے کام سے رکتے نہیں تھے بلکہ اپنے کام کو جاری رکھتے تھے اللہ رسول کی رضا کے والے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی استطاعت رکھتے ہیں، جتنی توفیق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سے جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کریں، جو ممکن ہے کم سے کم وہ تو کریں۔ اپنی جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کی پابندیاں کریں، ممکن ہو تو پیر یا جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں کم سے کم ایک تعداد معین کر لی جائے جو درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا جائے، تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح سے ہم اگر سردیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ سردیاں گزارنا اللہ رسول کی رضا کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔